بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کی زندگی ٹیچر دسمبر کے اس مہینے میں آپ کے پاس ایک نیا موضوع لے کر حاضر ہوئی ہوں، اور یہ موضوع بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ویسے تو ہر موضوع ہی ہماری ٹیکسٹ بک میں بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن یہ موضوع بہت زیادہ ہماری زندگی پر منحصر ہے۔ یہ زندگی ہے، اور اس زندگی میں پھولوں کا تذکرہ نہ ہو ایسا ممکن ہی نہیں۔ زندگی میں خوشی غم ہر چیز ہوتی ہے، اور پھول ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر زندگی نامکمل ہے۔ پھول ایک ایسا انمول تحفہ ہے جو کہ نہ صرف دیکھنے میں اچھا لگتا ہے بلکہ اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں، جو کہ اکثر لوگوں کی محبت کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ جذبات کا اظہار کرنے کے علاوہ روایات اور رسموں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ خوشی اور غم ہر موقع پر استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر پھولوں کی بات کی جائے تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں پھولوں کے شہنشاہ گلاب کا ہی خیال آتا ہے۔ اور اگر بات ہم گلاب کی کر رہے ہیں تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ پھولوں کے بادشاہ کی تخلیق کیسے ہوئی۔ بے شک سب جاندار اور بے جان کا پیدا کرنے والا اللہ پاک ہے۔ آپ نے وہ واقعہ تو سنا ہی ہوگا کہ بنا گٹھلیوں کے کھجور کا باغیچہ اگ گیا تھا۔ اسی طرح گلاب کا پودا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرامات میں سے ایک ہے، یعنی گلاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے بنا ہے۔ اور اس پھول کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں بیج نہیں ہوتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ لال گلاب استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور رنگ کے بھی ہوتے ہیں، مثلاً لال، نیلا، پیلا، کالا، سفید، جامنی، پنک، اور بھی بہت سارے قسم کے پودے ہیں جو قلم کاری کے ذریعے مختلف ڈیزائن اور اس طرح کے پھول بنائے گئے ہیں۔ آئیے اب ہم اپنے سبق گلاب جو گل جو ہماری سندھی ٹیکسٹ بک میں موجود ہے اس کا فرسٹ پیراگراف اب ہم ریڈنگ کرتے ہیں، اور ہمارا فرسٹ پیراگراف ہے: اوہاں باغیچن میں کیترن ای قسمن جا گل ڈٹا ہوندا، پر سبنی گل میں گلاب جو گل سوہنو تھیندو آہے۔ ہمارے باغیچے میں کتنے ہی قسم کے پھول لگے ہوتے ہیں، پر سبھی گلوں یا گلن مطلب پھولوں میں گلاب کا پھول سب سے خوبصورت ہوتا ہے۔ ان میں سگندھ با گھنی تھیندی ہے، اس میں خوشبو بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ان کے سونگھن سان فرحت پئی ایندی ہے، اس کو سونگھنے سے راحت حاصل ہوتی ہے۔ ہن گل جو بوٹو بہار جی مند میں گل جھلیندو ہے، اس پھول کے بوٹے یعنی پودے میں بہار کے موسم میں گل آتے ہیں۔ گلاب جا کیترائی قسم آہن، گلاب کے کتنے ہی قسم ہیں۔ اس پیراگراف میں ہمیں بتائے گئے ہیں کہ باغیچہ کوئی بھی باغیچہ جو ہے گلاب کے پھول کے بغیر نامکمل ہے، یعنی گلاب کا پھول ہے تو باغیچہ مکمل ہے۔ آئیے سیکنڈ پیراگراف پڑھتے ہیں ہم: گلاب جی بوٹن جو بج تھئی ای کونا، گلاب کے پودے میں بیج ہی نہیں ہوتا۔ جیسا میں نے اپنے شروع میں سٹارٹنگ میں بتایا تھا، کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے بنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق پسینہ مبارک سے کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو بیج کیسے ہوگا؟ تو اس لیے اس میں بیج نہیں ہے۔ جنوری مہینے میں گلاب جی بوٹن جن ٹاریون کپے کلم یا ڈنڈن ٹھائبا آہن۔ جنوری کے مہینے میں گلاب کے پودے کی ٹارین یعنی اس کی جو شاخیں ہیں اس کو کاٹ کر اس کو قلم یا ڈنڈی کو جو ہے قلم کی طرح بنا کر جو ہے اس کو اس کی گرافٹنگ کی جاتی ہے، یعنی پیوند کاری کی جاتی ہے۔ جہاں زمین جی ٹکڑے میں اوہے قلم ہنڑنا ہوندا آہن، تہ کے گڈ کرے یا جے کڈھن زمین سخت ہوندی تا ہر ڈئی ان میں بھاڻ وجھندا آہن۔
یعنی اب قلم ہے کیونکہ اس میں بیج تو ہے نہیں، تو قلم کاری کے ذریعے یعنی پیوند کاری یعنی گرافٹنگ کے ذریعے جو ہے اس کی نسل بڑھائی جاتی ہے، اس کی افزائش کی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے، اس کے قلم کو کاٹ کر پودے میں ہی لگایا جاتا ہے یا پھر ایسی تھیلیوں میں یا پوٹ وغیرہ میں مٹی ڈال کر اس میں اگایا جاتا ہے۔ قلم کاری کا ایک طریقہ کار ہے جو کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے، مٹی کے ایک حصے میں جو ہے اگر صحیح مٹی ہوتی ہے تو مٹی کے ایک حصے میں اس کے قلم کو جو ہے لگا دیا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے اور اگر زمین جو ہے سخت ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا کرتا ہے، تھیلیوں میں مٹی بھر کر اس میں اس پودے کو لگا دیا جاتا ہے، اس کو قلم کو لگا دیا جاتا ہے، اور اس وقت تک اس کو کیا کہتے ہیں اس تھیلی میں رکھتے ہیں اور اس کو کھاد اور پانی دیتے ہیں جب تک اس میں سے جڑیں نکلنا شروع نہیں ہو جاتی۔ تجین قلم پھٹے سگن یعنی جب قلم میں سے جو ہے پتے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، مہینے کھن کھان پوئے اوہے چکیون اتان کندی، یعنی اب ان چکیون کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ تھیلی یا وہ جگہ جہاں پر اس پودے کو لگایا گیا، قلم کو لگایا گیا ہے، جب اس میں سے جڑیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اور ایک آدھ پتے آ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ان چکیوں کو اٹھاتے ہیں اور پھر انہیں گملوں میں لگا دیا جاتا ہے۔ اتے وجنی ہنداہن یعنی اب جو ہے اسے اس جگہ پہ لگا دیا جاتا ہے جہاں پر اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئیے اب پیراگراف نمبر 3 کو ریڈنگ کرتے ہیں۔ گلاب جی گلن مان گلکن ٹھیندوا ہے۔ گلاب کے پھولوں سے گلکن بنایا جاتا ہے۔ مٹھائی میں ایک مشہور مٹھائی ہے گلکن، جو کہ اس سے بنائی جاتی ہے۔ گلن مان ارگ با کدندہ ہن، اور اس کے پھولوں سے جو ہے ارگ بھی بنایا جاتا ہے۔ ہم بہت استعمال کرتے ہیں ارگ کے۔ گلاب ہماری آنکھوں ہماری جلد کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ جیک ہے گلاب جو پانی چوندہ ہن، جیسے گلاب کا پانی کہتے ہیں۔ گلابی عطر با گلاب جی گل مان ٹھیندوا ہے۔ گلابی عطر یعنی گلاب سے جو ہے عطر بھی بنایا جاتا ہے، جسے گلابی عطر کہا جاتا ہے۔ تے خا سوائے گلن مان ہار با ٹھیندہ ہن، اس کے علاوہ گلاب کے پھولوں سے ہار بھی بنایا جاتا ہے۔ مانو شادی یا بیان خوشین جی موقع تے ہک بئی کے اوہے ہار بھیجندہ ہیں، لوگ جو ہے شادی بیاہ میں ایک دوسرے کو یہ ہار دیتے ہیں۔ یقیناً آپ کو یہ سبق اچھی طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔